اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پس جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولے بے شک اللہ تمہیں اس نہر سے آزمانے والا ہے، جو اس کا پانی پیے اور وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر لا تقاتلنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعض لفسدت الارض پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کی، عرض کی اے رب ہمارے، ہم کم صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں کہ جو ہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ عزیز سامعین کرام، ان جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچ گئی۔ ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت غملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے
آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اس زمانہ میں کوئی نبی بھی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے فرزند پیدا ہوئے، ان کا نام شمویل رکھا۔ جس پر بڑے ہوئے تو انہیں یہ علم تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ بہت ہی شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا تو یہ آواز سن کر آپ اپنے استاد عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ تو عالم نے اس خیال سے انکار سے ڈر گیا کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں، اور یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ جبریل امین آئے اور اسی طرح انہوں نے پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا اے فرزند اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ ان میں سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی تفسیر میں کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندانوں کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ گئی تو اب ہمیں جہاد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تب اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا، جن کی تعداد اور اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام طول و قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنے عصے کو طالوت کے قد سے ناپ کر فرمایا کہ تم کو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غریب شخص ہے، بادشاہ تو صاحب مال ہونا چاہیے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر معین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہت عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ جسم اور توانا ہیں۔ اس میں وراثت کا کچھ دخل نہیں ہے، سلطنت کے لیے مقرر اس کو فرما دیا گیا ہے۔ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ لوگوں نے کہا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک تابوت سکینہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَةٌ مِن رَبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِمَّا تَرَکَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تابوت سکینہ عطا فرمایا
کہ جو شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندوز صندوق تھا، جس کا طول یعنی لمبائی 3 ہاتھ اور عرض یعنی چوڑائی 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سراہ اقدس کی تصویر ایک یاقوت و سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، اور گرد آپ کے تمام صحابہ اکرام اور حضرت آدم علیہ السلام ان تمام کی تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق جو ہے وہ ورثاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریف، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کے عصا، اور تھوڑا سا من اور جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا کرتے، اور دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت کی وجہ سے ہی یہ بربادی آئی ہے۔ انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقرر ہونے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں روا ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے، یعنی اگر ان تبرکات کی بے حرمتی کریں تو وہ بربادی کا سبب بنے گا۔ کیونکہ تابوت میں انبیاء کرام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی عام آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھی، نہ کسی خاص آدمی کی بنائی ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوا۔ سامعین کرام، اسی طرح میں طالوت کے لشکر کو پیاس لگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کہ جس کی عربی ہے کہ فمن شارب منہ فلیس منی، پس جو پیے گا اس سے پس وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نہر سے ان کو آزمایا تھا، اور ان کے لیے ایک چلو کی گنجائش تھی، ایک چلو انہوں نے بھرا، اور وہی سب پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پیا وہ آگے نہ بڑھ سکے، بلکہ ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، ان کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اور جنہوں نے ایک چلو سے ہی گزارا کیا، اور وہ ایک چلو پانی ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور ان کے قلب ایمان کی قوت سے بھر گئے، اور نہر سے وہ سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ اور جنہوں نے خوب پیا، پیٹ بھر کے پیا، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، تشنگی اور بڑھ گئی، اور ہمت ہار گئی۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے والد بھی
طالوت کے لشکر میں موجود تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا، وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ وہ بڑا جابر اور قوی شجاع زور عازم تھا، یعنی بہت ہی زوردار اس کا جسم تھا، طاقت والا تھا اور جسامت کے لحاظ سے بھی وہ بہت بلند و بالا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قوت بخشی اور طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور آدھی بادشاہت کا مالک اس کو بنا دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، کیونکہ جو جالوت تھا وہ بہت زیادہ زورا آور تھا، سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اور طالوت نے جب اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں، کہ آپ نے پھر دعا کی اور حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اور آدھی بادشاہت بھی آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے یہ بات قبول فرما لی اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ صف و قتال قائم ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام دست مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کیں اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا اور اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل والے خوش ہو گئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ آدھی بادشاہت بھی دے دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی۔ تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرما دی اور وہ تابوت سکینہ جو تھا وہ بھی آپ کی وراثت میں منتقل ہو گیا، آپ کے پاس آ گیا۔ اتنی زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں عزت سے نوازوں، جسے چاہوں ذلت پہ رسوا کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ نبی علیہ السلام جو تھے، بظاہر تو اتنی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، ان کا رنگ زرد رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت، اتنی سلامتی، اتنا ایمان عطا فرمایا اور اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے ایک اتنے بڑے جالوت کو قتل کر دیا، وہ بھی ایک پتھر سے۔ ایک پتھر اس کی طرف رسید کیا تو جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو دماغ ہے وہ چیرتا ہوا وہ پتھر جو ہے جسم کے اندر سے باہر آ گیا اور جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اس کا تکبر سب خاک میں ملا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سرخروئی عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ بہت ہی خوش لحافی سے آواز نکالتے تھے اور اتنی سریلی آپ کی آواز ہوتی تھی، جب آپ اپنے ہاتھ میں کسی لوہے کو پکڑتے تو وہ اللہ کے حکم سے نرم ہو جاتا، جس سے وہ لوگوں کے جنگ کے لیے زرہیں بنایا کرتے تھے اور یعنی لوہے کا لباس تیار کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں سے فیض حاصل کرنے کی، ان کے تبرکات، ان کے علم کو حاصل کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔